دیکھیں جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جیتے ہیں یا نہیں جیتے. باقی آپ کبھی فارم 47 جیت جاتا ہے، کبھی 45 جیت جاتا ہے. یہ آج ملک کو 77 سال بعد بھی ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ الیکشن کیسے کرائے جاتے ہیں، الیکشن کے بارے میں جو خرابی ہیں ان کو کیسے دور کیا جاتا ہے. فارم 45 بھی الیکشن کمیشن کے افسران ہی دیتے ہیں، فارم 47 بھی وہی دیتے ہیں. اس کے اندر یہ خرابی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کو درست کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ آج سے 60 سال پہلے بھی فارم 45 جو تھے وہ فاطمہ جناح صاحبہ نے اٹھائے ہوئے تھے، فارم 47 ایوب خان صاحب کے پاس تھا. اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر الیکشن میں یہی چیز ہوتی ہے، ہر اس میں کوئی نئی جدت ہم پیدا کر لیتے ہیں، الیکشن متنازع ہو جاتے ہیں اور نقصان ملک کا ہوتا ہے. یہ کچھ اس کو درست کرنے میں خیال ہے آج ہی آخری دفعہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ان کو آخری سمجھیں کہ ملک کے حالات کو درست کرنے کے لیے الیکشن کے حالات کو پہلے درست کرنے، ورنہ ملک کے حالات درست نہیں ہوں گے. جس الیکشن میں اتنا ابہام پیدا ہو، یہاں لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں میں 50,000 سے جیت گیا ہوں، فارم 47 کہتا ہے تم 40 سے ہار گئے ہو. یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ جو اختلاف ہے ان نمبرز کے اندر یہ کیسے پیدا ہوا؟ اس کا جواب الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. تو بڑی بدقسمتی ہے. تو پھر حکومتیں کیسے چلیں گی؟ یہ باتوں کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا نا. میں آج کیا اس پہ رائے دے سکتا ہوں، لیکن جو میں نے پہلے کہا جو آدمی الیکشن لڑتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں جیتا ہوں یا ہار گیا ہوں. آج جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں وہ جیتے تھے یا ہار گئے تھے. میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، الیکشن کمیشن جو مرضی کہتا رہے اسے فرق نہیں پڑے گا. وہ جانتے ہیں. جس آدمی کو پتا ہوگا میں جیتا نہیں تھا، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، وہ کبھی کام نہیں کر پائے گا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے مسلسل ان معاملات میں مار کھائی ہے. آج کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، پچھلے 70 سال کی تاریخ ہے. اور جو ملک اپنے الیکشن درست نہیں کرا سکتے ان کا نظام بھی درست نہیں چلے گا. ان کا نظام نہیں چل سکتا، وہ ملک آگے ترقی نہیں کر پاتے. اس بات کو سمجھیں. آپ کے انتخابات متنازع ہو گئے ہیں، لوگ قبول نہیں کر رہے. آپ سڑک میں نکل جائیں، یہ الیکشن ایک مذاق بن گئے ہیں بدقسمتی سے. وہ الیکشن جو ملک کو استحکام دیتے ہیں آج انتشار کا ذریعہ ہیں، آج معاشرے میں تفریق کا ذریعہ ہیں. اس لیے بڑے انوکھے بڑے عجیب سے حالات ملک کے اندر پیدا ہیں اس وقت شاید ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. اگر کیونکہ آپ نے بڑا کلوزلی جو ہے وہ کام بھی کیا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، آپ کی بڑی ایک کلوز ایسوسیشن بھی رہی ہے. If you were one of his advisors, would you have advised him کہ آپ یہ اسپیچ کر دیں؟ دیکھیں میں وہاں نہیں تھا، مجھے حالات کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اسپیچ کیوں کی ہے. اسپیچ ان کی مرضی ہے، انہوں نے کی ہے. باقی میرا کیا مشورہ ہوتا میں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. اگر میں وہاں پہ ہوتا تو مشورہ ضرور دے دیتا، اگر وہ مشورے کے طلبگار ہوتے. کیا مشورہ دیتے ہیں بھائی صاحب؟ نہیں میں دیکھیں میں اس پہ رائے نہیں دینا چاہتا. جس چیز میں شامل نہیں اس پہ رائے کیا دینی ہے. دیکھیں میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ حکومت جو آئی ہے وہ ڈیلیور کرے. مینڈیٹ کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات کا اظہار ہر سطح پہ کیا جا رہا ہے. اس لیے اگر مینڈیٹ مشکوک ہو، مورل اتھارٹی میں کمی ہو تو حکومت چلنی ذرا مشکل ہو جاتی ہے. باقی ڈیلیوری کی جو بات ہے، آپ کے سامنے 16 مہینے کی حکومت ہے. وہ کون سی تربیت پچھلے 6 مہینے میں ہوئی ہے جس کے ذریعے یہ حکومت اب ڈیلیور کر پائے گی؟ پی ڈی ایم کی آپ حکومت اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی شاید اس حکومت کا حصہ نہیں ہے. پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب اس کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. پی ڈی ایم کے سربراہ تو نہیں ہے سر. جی پی ڈی ایم کے ابھی تک صدر وہ ہے، جنرل سیکرٹری میں ہوں. اب تو دونوں نہیں ہیں. اس لیے پی ڈی ایم کی حکومت تو مت کہے. اور ایک انوکھی سی بات ہے کہ جو دوسری بڑی جماعت ہے وہ کہتی ہے ہم سپورٹ کریں گے، اتحادی نہیں ہے.